اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اور ایونفیلڈ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیا تھا اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے 3 صفحات پر مبنی اپنے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، عدالت میں حاضری کے لیے اخبارات میں بھی اشتہارات شائع کیے گئے، نوٹسز، وارنٹ گرفتاری اور اشتہارات کے باوجود نواز شریف عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ نواز شریف عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بن رہے۔ نواز شریف کو عدالتی طلبی اور کیس میں پیشی کا علم ہے، لیکن سابق وزیر اعظم بیرون ملک گئے اور واپس نہیں آئے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ نواز شریف کے خلاف ضابطہ فوجداری دفعہ 87 کے تحت کارروائی مکمل ہو گئی ہے اور انہیں عدم حاضری پر اشتہاری مجرم قرار دیا جاتا ہے، جبکہ نواز شریف کے ضامنوں کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ کیس کی اگلی سماعت اب 9 دسمبر کو ہوگی۔ بدھ کو ہونے والی سماعت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے ضمانتی مچل کے ضبط کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق جج ارشد ملک کا کنڈکٹ بھی دیکھنا ہے کیونکہ اس کے اثرات ڈائریکٹ فیصلے پر ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ جج ارشد ملک نے بھی ایک بیان حلفی دیا تھا جس سے ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اب اس کیس میں کوئی نیا موڑ آ سکتا ہے، کیونکہ آج احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک اسلام آباد کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں، جس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سابق جج ارشد ملک کی وفات کا نواز شریف کے کیس پہ کوئی اثرات مرتب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ دسمبر 2018 میں سابق جج ارشد ملک نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو 7 سال کی سزا سنائی تھی۔ اس کیس میں جولائی 2019 میں ڈرامائی موڑ آیا تھا جب 6 جولائی 2019 کو مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے جج ارشد ملک کی ایک مبینہ خفیہ ویڈیو دکھائی اور مسلم لیگ نون نے یہ الزام لگایا تھا کہ اس ویڈیو میں جج ارشد ملک نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ارشد ملک نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دباؤ میں دیا تھا۔ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد سابق جج ارشد ملک نے اس معاملے پر اپنا بیان حلفی بھی جاری کیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان پر شریف خاندان اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا تھا کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں کہ انہوں نے فیصلہ دباؤ میں دیا تھا، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے 7 رکنی انتظامی کمیٹی نے معاملے کی انکوائری کی اور جولائی 2020 میں سابق جج ارشد ملک کو جوڈیشل کنڈکٹ پر برطرف کر دیا گیا تھا۔ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے بعد اور سابق جج ارشد ملک کے انتقال کے بعد سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب نواز شریف کے فیصلے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون شاہ خاور صاحب۔ شاہ خاور صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب 2 معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو جو اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ اور ایونفیلڈ کیس کی، اس کے حوالے سے اب کیا ہو سکتا ہے اگر نواز شریف کو باقاعدہ اشتہاری ڈکلیئر کر دیا عدالت نے؟ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اسی کیس کی سماعت کے دوران یہ بھی کہا گیا تھا عدالت کی جانب سے کہ جج ارشد ملک کا جو کنڈکٹ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ اس کے ڈائریکٹ اثرات ہو سکتے ہیں فیصلے پر۔ اب جج ارشد ملک صاحب کا آج انتقال ہو گیا ہے تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے اس معاملے پر، اس کیس پر؟ جی، میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ آپ نے بتایا کہ 2 پہلو ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جن پہ کام کیا ہے یا کرنا ہے۔ ایک تو ان کی جو العزیزیہ فیصلے میں جو ان کو سزا ہوئی تھی اس کی سزا کے خلاف ایک اپیل جو ہے وہ زیر سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں، اور وہ وہی بینچ ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دیا۔ دوسرا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ان کی عدم حاضری کی وجہ سے جب ان کو بلایا گیا، طلب کیا گیا، پھر ان کے وارنٹ نکالے گئے، پھر وہ دفعہ 87 کی کارروائی کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری تجربے میں یہ بات پہلے کبھی بھی نہیں ہے کہ کسی ایپیلیٹ کورٹ نے، جو کہ اپیل کی عدالت ہوتی ہے، جو کہ اس وقت ڈویژن بینچ ہے ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انہوں نے کبھی از خود کسی کو اشتہاری قرار نہیں دیا۔ یہ ایک فرسٹ امپریشن کا ایک فیصلہ ہے۔ لیکن جہاں تک ان کی اپیل کا تعلق ہے، جو کہ دفعہ 423 جو ہے، وہ اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ جو کہ کسی اپیل کے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی سزا کے خلاف، تو اس کو کیا کرنا ہے، تو اس کے بارے میں دفعہ 427 ضابطۂ فوجداری اس کی وضاحت کرتی ہے کہ کوئی بھی عدالت جس کے سامنے اپیل زیر التوا ہے، اگر اس کیس کا ریکارڈ
عدالت کے سامنے ہو اور اگر اپیل کنندہ کے وکیل یا پروسیکیوٹر یا پلیڈر اگر وہ موجود ہوں تو ان کو سننے کے بعد وہ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نواز شریف اس کیس میں یا ان کے وکیل بھی ایون موجود نہیں ہے اور ایون پروسیکیوٹر بھی موجود نہیں ہے تو اگر مقدمے کا ریکارڈ وہ ان کے سامنے ہے تو وہ ریکارڈ کو دیکھنے کے بعد، چونکہ ریکارڈ میں تمام شہادتیں ہوتی ہیں، تمام دستاویزی ثبوت جتنے ادھر زبانی شہادتیں دی گئی ہیں وہ سارا ان کے سامنے ہوتا ہے. تو اس کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد وہ اس اپیل کا فیصلہ ملزم یا اس کے وکیل کی غیر موجودگی میں بھی کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آئندہ جو سماعت ہوگی اس میں جو اپیل ان کے سامنے ہے اس پہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں گے اور ان کو اشتہاری قرار دینے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ ان کی اپیل نہیں سنی جائے. لیکن یہ کہا جاتا ہے نا کہ شاہ خاور صاحب کہ اگر کوئی مفرور ہے، کوئی اشتہاری ہے تو پھر اس کے تمام یہ قانونی رائٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ عدالت سے ریلیف نہیں مانگ سکتا مزید. دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ اپیل کا فیصلہ تو انہوں نے دفعہ 423 جو میں نے ابھی عرض کی ہے ضابطۂ فوجداری، وہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. وہ تو اس کے میرٹس پہ کریں گے چاہے وہ ان کے وکیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ کوئی بھی اشتہاری ملزم اگر فرض کرے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اپیل خارج ہو جاتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ خارج کر دیتا ہے، تو اس کے بعد یہ ضرور بات ہوگی کہ سپریم کورٹ میں ان کا رائٹ آف اپیل جو ہے، اسپیشل لیو ٹو اپیل جو ہے، وہ کیا ان کو حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی. وہاں پہ ان کو مشکل پڑے گی کہ اگر خدا نخواستہ اگر ہم یہ پریزیوم کر لیں یا کہ یہ اپیل خارج ہو جاتی ہے اور فیصلہ بحال رہتا ہے ان کی سزا کا، تو اس وقت جو سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے تو سپریم کورٹ یہ ضرور ان کو ریکوائر کر سکتی ہے کہ آپ پہلے سرنڈر کریں بیفور دی لا، اس کے بعد آپ کی جو لیو ٹو اپیل ہے، کرمنل لیو ٹو اپیل، اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ جو جج ارشد ملک صاحب والا معاملہ ہے وہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے اس کیس پہ؟ دیکھیں ارشد ملک صاحب کا یہ ہے کہ دیکھیں ارشد ملک صاحب کا جو کنڈکٹ ہے وہ تو ابھی دنیا میں نہیں رہے، اس کو ضرور دیکھا جائے گا اپیل کی سماعت کے دوران کہ اس کا کس حد تک جو ہے اپیل کی اس پہ اثر ہوگا، اس کو ضرور مد نظر رکھا جائے گا. لیکن جہاں تک ارشد ملک صاحب نے جو مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے باقی لوگوں کے خلاف جو ایک مقدمہ دائر کر رکھا ہے اپنے ایک مستغیث کی حیثیت سے، کمپلیننٹ کی حیثیت سے، وہ مقدمہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا اور اس میں جو شہادتیں ہیں وہ ساری گزاری جائیں گی. اور چونکہ جب ایک بندہ کوئی درخواست دیتا ہے یا مستغیث ہوتا ہے یا کمپلیننٹ ہوتا ہے اور وہ جب کیس رجسٹر ہو جاتا ہے تو وہ پھر کمپلیننٹ جو ہے وہ اتنا ریلیونٹ نہیں رہتا، وہ پھر اسٹیٹ اس کی پیروی کرتی ہے، تو وہ کیس اپنی جگہ پہ موجود رہے گا.